معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے۔ سب ہیڈنگ: جس روز قصائیوں کو ناک کٹوانے پڑے۔ کسی بھی لحاظ سے یہ ایک وحشی منظر تھا۔ اگر آپ اندرون شہر کے دلی دروازے سے داخل ہوں تو بڑے پھاٹک سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر بائیں ہاتھ کو خم کھاتی ہوئی گلی کی نکڑ پر ایک کسائی کی دکان ہے۔ یہی محلہ کسائیاں کا آغاز ہے، یعنی کسائیوں کا علاقہ۔ تقریباً 228 برس قبل اس مقام پر ایک بڑے قہر سے بچنے کے لیے لاہور کے کسائیوں کے ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے۔ یہ بے ایمانہ اقدام اس لیے اٹھانا پڑا کہ حصاری شہر لاہور کا سکھوں کی متحدہ افواج نے گھیراؤ کر رکھا تھا اور وہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ اگر لاہور کے کسائیوں کو ان کے حوالے نہ کیا گیا تو وہ شہر پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دیں گے۔ گورنر، یا اس وقت جسے صوبے دار کہا جاتا تھا، اپنی کسائی رعایا کو خون کے پیاسے سکھوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اس نے ایک نرالے حل کا انتخاب کیا۔ اس نے چند ایک کسائیوں کو پکڑا اور ان کے ناک اور کان کاٹ کر ایک چاندی کی تشتری میں رکھ کر سکھوں کو پیش کر دیے۔ پھر اس نے دلی دروازے کا پھاٹک کھول دیا اور لہو لہان ناک اور کان کٹے کسائی سکھ افواج کے حضور پیش کر دیے۔ پھر اس نے دلی دروازے کا پھاٹک کھول دیا اور لہو لہان ناک اور کان کٹے کسائی سکھ افواج کے حضور پیش کر دیے، جو بھنگڑا ڈالتے ہوئے واپس چلے گئے اور ایک بہت بڑا بحران ٹل گیا۔ یہ حیرت انگیز واقعہ لاہور کی تاریخ میں اس وقت پیش آیا جب افغانی حملہ آور احمد شاہ ابدالی کا دور حکومت تھا، جس نے لاہور کا گورنر یا صوبے دار قبلائی مل کو مقرر کر رکھا تھا۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ لاہور کے کسائیوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکھوں کے خلاف نفرت کو عروج پر پہنچا دیا ہوا تھا، کیونکہ سکھ ہر بار ان سے متصادم ہوتے تھے۔ ہر بار جھگڑے غضبناک ہوا کرتے تھے اور اچھا خاصا خون بہہ جاتا تھا۔ کسائی کسی بھی شخص کو بآسانی دو حصوں میں کاٹنے کے ماہر تھے اور سکھ اسی بات سے خوف کھاتے تھے۔ سکھ محض تعداد میں زیادہ ہونے کی بنا پر ان سے جھگڑا مول لے کر مزہ لیتے اور پرانے زخموں کا بدلہ لیتے تھے۔ 500 سالہ پرانی نفرت کا آخری تصادم 1947 میں تقسیم پنجاب کے دوران ہوا، جس سے اس افسوسناک کہانی کا خاتمہ ہو گیا، جسے اب بھلا کر دفن ہی کر دینا چاہیے۔ اصل دشمنی کی شروعات اس وقت ہوئی جب قلعہ لاہور کی دیواروں کے عین بیرون راوی کے کنارے سکھ گرو ارجن کی موت واقع ہوئی تھی۔ سکھ لوک کہانی کے مطابق گرو ایک غیبی عمل کے ذریعے دربار میں غوطہ زن ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ قلعہ لاہور میں ہونے والے تشدد کے زخموں کی وجہ سے وہ دریا میں نہاتے ہوئے ڈوب کر مر گیا، لیکن اس کی موت کا ذمہ دار شہنشاہ شاہ جہاں کو قرار دیا گیا، جسے عوامی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہی فوجوں نے پنجاب بھر سے گرو ارجن کے متشدد پیروکاروں کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان میں سے تقریباً 9000 افراد کو زنجیروں میں جکڑ کر لاہور لایا گیا۔ شہنشاہ نے لاہور کے کسائیوں کو حکم دیا کہ ان تمام باغیوں کو یقین دروازے کے بیرون ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک ہفتے تک ان کو ذبح کیا جاتا رہا۔ اس قتل عام کو سکھ کبھی نہیں بھولے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس ذبح کا بدلہ لاہور کی پوری کسائی برادری کو قتل کر کے لیا جائے گا۔ اسی قدیم دشمنی کی وجہ سے لاہور کا محاصرہ کیا گیا تھا۔ لاہور کے کسائیوں کے ہاتھ سکھوں کے ذبح کے بعد لاہور کی ہندو آبادی نے شہنشاہ سے مطالبہ کیا کہ لاہور کے تمام کسائیوں کو، جنہیں وہ گاؤ ماتا کے کاٹنے والے کہتے تھے، شہر بدر کر دے۔ خاصی ہچکچاہٹ کے بعد شہنشاہ نے مطالبہ منظور کر لیا اور ان کو لاہور شہر سے بیرون ایک جگہ آباد کر دیا، جہاں آج کل لاہور کی چمڑا منڈی ہے۔
शहंशाह ने उनकी भरपूर मदद की और तकरीबन सभी लोगों ने खूबसूरत हवेलियां तामीर कीं, जिनमें से चंद एक अब भी कायम है और एक खूबसूरत मस्जिद भी। ये असर नौ तामीर शुदा मस्जिद आज भी चमड़ा मंडी के अंदर जाने वाली सड़क की नुक्कड़ पर वाक़या है। इस बंदोबस्त से कुछ अरसा खैरियत से गुजर गया। मामलात उस वक्त बिगड़ना शुरू हुए जब मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म हो गया और सिखों की जारियत बढ़ती गई। असल कुश्तगान के पड़पोतों का बदला लेने का वक्त आ गया था और उन्होंने हुकूमत के बजाय कसाईयों को अपना हदफ करार दिया था। लाहौर के गिरदो नवा के सिखों ने इलाके पर हल्ला बोल दिया और कसाईयों के जवाबी हमले में छुरियों और कुल्हाड़ियों से काम लिया। एक बेहिमाना मुकाबला हुआ जिसके नतीजे में सिखों को भारी नुकसान उठाकर पिसपाई इख्तियार करना पड़ी। उनका इस किस्म के दुश्मनों से पहले कभी वास्ता ही ना पड़ा था। इस वाक़ये के बाद सिख मज़ीद मुत्तहिद हो गए और अब की बार उन्होंने कसम खाई कि वो असल कत्ले आम का बदला ज़रूर लेकर रहेंगे। एक और बड़ा हमला किया गया। दोबारा घुमसान का रन पड़ा और खून खराबा हुआ। सिखों को खौफनाक छुरों और कुल्हाड़ों के मुहीब इस्तेमाल के बायस एक बार फिर पसपा होना पड़ा। अपनी जान की खातिर लड़ने वाले कसाईयों से वो और क्या तवक्का कर सकते थे। मकामी रिवायत के मुताबिक कसाईयों की घर वालियाँ भी अपने खाविंद के शाना बशाना लड़ी थीं। हवास बाख्ता सूबेदार कबलाई मल को समझ नहीं आ रही थी कि इस दुश्मनी को कैसे ख़त्म करे। सिख लाहौर से कसाईयों का मुकम्मल सफाया चाहते थे और वो इससे कम किसी बात पर राज़ी ना थे और ये उनके नीम हिंदू मज़हब का हिस्सा भी था। मुसलमान आबादी का जो तादाद में ज़्यादा थी, मुतालबा था कि गोश्त खाना उनका हक है और इसके लिए कसाईयों का होना लाजमी अमर है। अहमद शाह अब्दाली ने हुक्म दिया कि कसाईयों को दोबारा अंदरून शहर आबाद किया जाए। तब कसाईयों की सारी आबादी मोहल्ला कसाइयाँ में आबाद हो गई। मोहल्ला कसाबा में आबाद हो गई। लाहौर का मुहासरा 36 घंटों से ज़्यादा अरसा कायम न रह सका। मसले के इस हल से वहशी सिख मुतमईन हो गए, जिन्होंने महसूस किया कि कसाईयों की सज़ा के तौर पर उनकी तजलील काफ़ी थी। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में सिर्फ एक वाक़या हुआ जब इस मोहल्ले पर हमला हुआ और घरों को आग लगा दी गई। शातिर सिख हुक्मरान ने हुक्म दिया कि लाहौर के सिख बरादरान या तो खुद गाय ज़िबा करें या कसाईयों को उनके हाल पर छोड़ दें। इसके बाद उन्होंने कभी कसाईयों से तारुज़ नहीं किया। अंग्रेज़ों के दौर में किसी जनूनी फ़र्द वाहिद के इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा कोई ख़ास अहमियत का वाक़या सरज़द नहीं हुआ, लेकिन बिलाशुबा ये उस वक्त ज़रूर फूट पड़े जब 1947 में लाहौर में नफ़रत की आग भड़क उठी। अमृतसर में लड़कियों के एक हॉस्टल में मुसलमान लड़कियों की इस्मत दरी और कत्लेआम का वाक़या अंदरून शहर में सिखों पर हमलों का बायस बना। उन्होंने जत्थे बनाकर शालमी के इलाके में घूमना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर पहला बड़ा हमला मोहल्ला कसाबा में हुआ, जहां कसाईयों को ज़िबा कर दिया गया। अगली रात कसाईयों ने बदला लेने के लिए जवाबी हमला किया। इसके बाद खून बहना उस वक्त तक बंद नहीं हुआ जब तक इस मोहब्बत और शायरी के शहर से एक एक सिख ने राह फरार इख्तियार ना कर ली। उनके चले जाने के बाद एक पुश्तैनी अदावत का खात्मा हो गया, जिसमें बिला वजह सैकड़ों और हज़ारों जानों का ज़िया हो चुका था। ऐसा लगता है कि शहंशाहों को कभी समझ ना आई कि बदी के इक़दाम कभी मौत से हमकनार नहीं होते। मैकियावेली ने शहजादे को यही मशवरा दिया था कि अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम की खातिर कभी किसी को ज़िबा ना करना। बेहतर हल हमेशा मुमकिन होते हैं, लेकिन लगता है शहजादा कभी सबक याद नहीं रखता। सब हेडिंग घोड़ा जिसने लाहौर को जंग में धकेल दिया। ये बात आज कितनी अजीब लगेगी कि अंदरून शहर की एक पूरी गली में 2 रोज़ तक रगड़ रगड़ कर सफाई की गई थी, क्योंकि उस राह से एक घोड़े ने गुजरना था। ये कोई मजहबी तकरीब नहीं थी, सिर्फ एक घुड़सवार का शदीद जुनून था
جو پیدل چلنے کے بجائے گھوڑے کی کاٹھی میں اپنے آپ کو زیادہ آرام دہ محسوس کرتا تھا۔ 200 برس پہلے سکھا چکیاں گوجرانوالا کے سربراہ رنجیت سنگھ نے 10 محرم 1799 کو جب لاہور پر قبضہ کیا اور خود ہی پنجاب کا مہاراجہ ہونے کا اعلان کر دیا تو کہا کہ ہر وہ شخص جسے کسی قسم کا گھمنڈ ہو اسے چاہیے کہ سب سے زیادہ ترجیح گھوڑوں، اپنے کاموں اور اپنی عورتوں کو دے، اور اسی ترتیب کے ہمراہ اگر آپ قلعہ لاہور گئے اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اندر داخلے کے راستے کے بائیں جانب ایک انگریزوں کی فوجی بیرک بنی ہوئی ہے۔ انگریزوں کی اس بیرک کی تعمیر سے قبل اس جگہ لاہور دربار کا استبل ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی ایک وقت میں اس استبل میں مہاراجہ کے تقریباً 1000 بہترین نسل کے گھوڑے رکھنے کی گنجائش تھی۔ جب اسے جگہ کی تنگی محسوس ہوئی تو وہ انہیں حضوری باغ میں لے گیا، اور جب وہ جگہ بھی کافی ثابت نہ ہوئی تو وہ بادشاہی مسجد میں داخل ہو گیا۔ ایسا جنون تھا اس شخص کا جس نے آہنی گرفت سے پنجاب پر مسلسل 40 برس تک حکومت کی، اور نہایت دانش مندی کے ساتھ خوبصورت گھوڑے اور خوبصورت عورت کی خاطر وہ آخری حد تک جا سکتا تھا۔ اگر کسی گھوڑی کو حاصل کرنے کا خیال اس کے سر میں سما جاتا تو پھر اس پر جنون طاری ہو جاتا تھا، جو ہر پنجابی شاونی مرد کا شعوری اظہار لگتا ہے۔ لیکن لاہور اور پنجاب کی تاریخ میں ایک گھوڑا ایسا بھی تھا جس کی حیثیت دیگر تمام گھوڑوں سے کہیں ممتاز رہی تھی۔ مہاراجہ نے اس اساطیری گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اور قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کر کے رہے گا۔ بالآخر وہ اسے 60 لاکھ روپوں اور 12,000 سپاہیوں کے عوض حاصل ہو گیا۔ کم از کم یہ بات سیاح بیرن چارلس کو خود رنجیت سنگھ نے بتائی تھی۔ موجودہ سونے کے معیار کے حساب سے یہ رقم 12 ارب اور انفینٹری کی پوری ڈویژن کے مساوی ہے۔ لاہور کے بازار حکیمہ کے فقیر خاندان کے کھاتے بھی اس رقم کی توثیق کرتے ہیں، بلکہ حقیقتاً اس سے بھی زیادہ۔ آخر اس گھوڑے میں کیا خاص بات تھی؟ بلکہ حقیقتاً اس سے بھی زیادہ۔ آخر اس گھوڑے میں کیا خاص بات تھی کہ لاہور دربار اسے حاصل کرنے کے لیے جنونی ہو گیا تھا؟ بہرحال بحیثیت مجموعی مہاراجہ کے پاس عربی نسل کے گھوڑوں کا ایک بہت بڑا استبل تھا، اور اساطیری گھوڑوں کا تو ذکر ہی نہ کریں، جن میں گوہر بہار اور سفید پری موجود تھے، جو دونوں ہی آندھی کی رفتار سے دوڑتے تھے۔ اس کے استبل میں کوئی گھوڑا بھی موجودہ زمانے کے 20,000 روپوں کے مساوی مالیت سے کم کا نہ تھا۔ لاہور میں ان دنوں ایک لطیفہ چل رہا تھا کہ لاہور کی کل جائیداد اور مہاراجہ کے گھوڑوں کی مالیت مساوی تھی۔ اس اساطیری گھوڑے کا نام اسپ لیلا تھا، اور بارکزئی قبیلے کے سرداروں دوست محمد یا یار محمد میں سے کسی ایک کی ملکیت تھا، لیکن اس کا پتہ بہت سے دستاویزات چھاننے کے بعد بھی نہیں چلا۔ یہ خالص ایرانی نسل کا سیاہ چمکدار رنگت اور دیکھنے والی چیز تھا۔ اس کی رفتار پورے درہ خیبر میں اساطیری تھی، اور جس بات نے مہاراجہ کے دل میں زیادہ تجسس پیدا کیا وہ اسی سمجھ بوجھ کا چرچا تھا۔ اس گھوڑے کی خبر 1822 میں کسی وقت لاہور دربار میں پہنچی۔ اسی وقت رنجیت سنگھ نے اپنے جاسوس روانہ کر دیے کہ پتہ کریں کہ گھوڑا کس جگہ رکھا گیا تھا۔ ایک بیان کے مطابق وہ جگہ پشاور میں تھی، اور دوسرے کے مطابق چونکہ بارکزئیوں کو بھی اپنے جاسوس کے ذریعے مہاراجوں کی اس گھوڑے میں غیر معمولی دلچسپی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے گھوڑے کو کابل منتقل کر دیا تھا۔ اس گھوڑے کی وجہ سے پنجاب اور افغانستان کے مابین مکمل جنگ کی نوبت آ گئی تھی۔ 1822 میں مہاراجہ نے اپنے خصوصی وزیر فقیر عزیز الدین کو خراج کی وصولی کے لیے یار محمد کے پاس پشاور بھیجا تو اس نے تحائف میں بہت عمدہ نسل کے گھوڑے بھی دیے، لیکن اسپ لیلا ان میں شامل نہ تھا۔ پوچھنے پر یار محمد نے اسے بتایا کہ گھوڑا اس کی ملکیت میں نہیں،
اس پر مہاراجہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے جاسوسوں کا ایک دستہ روانہ کیا کہ وہ گھوڑے کا سراغ لگائیں۔ ایک بار جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ گھوڑا زندہ سلامت ہے اور یار محمد ہی کی ملکیت میں ہے تو اس نے خفیہ مذاکرات شروع کر دیے۔ 1828 میں مہاراجہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے گھوڑے کے حصول کے لیے سردار بدھ سنگھ کی سرکردگی میں ایک تادیبی فوج بھیجی۔ اس جنگ میں سردار بدھ سنگھ کے ہمراہ سینکڑوں سپاہی ہلاک ہو گئے، لیکن جیت لاہور دربار کی ہی ہوئی کیونکہ بدھ سنگھ کی کمک کے لیے 2 فرانسیسی جرنیلوں الارڈ اور وینچورا، جو اب پرانی انارکلی میں مدفن ہے، کی کارکردگی میں روانہ کی گئی۔ ایک اور فوج نے پاسا پلٹ دیا۔ جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے موقع پر فرانسیسی جرنیلوں کو مطلع کیا گیا کہ اسپ لیلہ وہاں نہیں تھا۔ غصے میں آ کر انہوں نے یار محمد کے بھائی کو گرفتار کر کے یرغمال بنا لیا۔ آخرکار غضبناک پٹھانوں نے فرانسیسی جرنیلوں کو بتایا کہ گھوڑا مر چکا تھا۔ اس پر مہاراجہ اور زیادہ آتش زیر پا ہو گیا اور جب اس کے جاسوسوں نے اسے مطلع کیا کہ اس وقت گھوڑا کہاں کھڑا ہے تو اس نے سردار کھڑک سنگھ کی سربراہی میں ایک اور تادیبی فوج پشاور روانہ کر دی، لیکن کھڑک سنگھ کے پشاور پہنچنے سے پہلے یار محمد کو اس کے اپنے قبیلے نے ایک گھوڑے کی خاطر جنگ چھیڑنے پر ہلاک کر ڈالا اور اس کا بھائی سلطان محمد اپنی جان بچا کر فرار ہو گیا۔ 1830 میں رنجیت سنگھ نے سلطان محمد کو پشاور کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس موقع پر جرنیل وینچورا نے پھر اسپ لیلہ کا مطالبہ کیا تو نئے گورنر نے حقارت سے رد کر دیا۔ جرنیل وینچورا نے فوراً نئے گورنر کو اس کے اپنے محل ہی میں گرفتار کر لیا اور اسے مطلع کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جرنیل وینچورا وزیر آباد میں سینکڑوں ڈاکوؤں کو پھانسی دے چکا تھا اور بڑی خوفناک شہرت کا حامل تھا، چنانچہ انہوں نے معاملے کی سنگینی کو بھانپ لیا۔ اس موقع پر سلطان محمد گھوڑے کی حوالگی پر رضامند ہو گیا اور ایسا کرتے وقت وہ بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ گھوڑے کو اسی وقت 500 سے زائد سپاہ کی نگرانی میں ایک خصوصی بگی میں لاہور روانہ کر دیا گیا۔ گھوڑا قلعہ لاہور کے مغربی جانب واقع اکبری دروازے سے لاہور پہنچا۔ وہ سڑک جو بادامی باغ کی طرف سے آتی ہے اسے اور قلعہ لاہور کے گرد تمام موڑوں کو 2 روز قبل ہی سے رگڑ رگڑ کر اچھی طرح صاف ستھرا کیا جا چکا تھا اور حکم یہی تھا کہ گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی گھوڑے کے نتنوں تک نہیں جانا چاہیے۔ اور یوں اسپ لیلہ لاہور پہنچا اور مہاراجوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی، جس نے کہا کہ واقعی ساری محنت کا پھل مل گیا ہے۔ ایک بیان کے مطابق اس کا رنگ سیاہ چمکدار تھا، جیسا کہ نام اسپ لیلہ سے ظاہر ہے۔ ایک دوسرے بیان کے مطابق اس کا رنگ گہرا بھورا تھا، لیکن رنگ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ گھوڑے کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ خاص موقعوں پر اس کی گردن میں کوہ نور ہیرا پہنایا جاتا تھا، بلکہ خاص الخاص موقعوں پر ہی دیدار کرایا جاتا تھا۔ وہی آخری گھوڑا تھا جس پر مہاراجہ سوار ہوا۔ اسے شدید بیماری میں اٹھا کر گھوڑے کی کاٹھی پر بٹھایا گیا۔ ایک بار جب وہ بیٹھ گیا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وہ فطری طور پر ایک گھڑ سوار تھا۔ اساطیر کے مطابق پوری تاریخ میں لاہور دربار کے حصول سے زیادہ خرچ اس گھوڑے کے حصول میں ہوا۔ سب ہیڈنگ: مویاں دی منڈی کی کہانی۔ مغلیہ سلطنت کے قریب الاختتام ایام اور سکھوں کے اقتدار میں آنے سے ذرا قبل شالمی دروازے سے بیرون نئی ابھرتی ہوئی مویشیوں کی منڈی، گوال منڈی اور غضبناک آزاد خیال لوگوں کے گاؤں مزنگ کے درمیان ایک چھوٹا سا خود مختار اور خوش وضع قطع محلہ خوجیاں کے نام سے معرض وجود میں آیا۔ خوجہ برادری ہمیشہ سے کاروباری افراد پر مشتمل رہی ہے۔ آج بھی یہ لوگ نہایت اعلیٰ درجے کے کامیاب تاجر ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کتنے غیر معمولی متمول لوگ تھے اور اب بھی ہیں۔ اندرون شہر کے غیر یقینی حالات کی وجہ سے ان متمول لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حملہ آوروں اور جنونی حکمرانوں سے
مخالفت کے لیے انہیں اپنا ایک الگ چھوٹا سا خود مختار علاقہ محلہ خوجیاں تعمیر کرنا چاہیے۔ اولین اقدام کے طور پر وہاں مسجد کی تعمیر ہوئی جو خوجیاں دی مسجد کہلاتی تھی۔ اس مسجد کے ارد گرد چند شاندار عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ باہر کی جانب نچلی دیواریں استوار تھیں جن کی نگرانی پر چوکیدار مامور تھے۔ اس طرح لاہور کے متمول تاجر حضرات جن کی زیادہ تر دکانیں اکبری منڈی میں تھیں نے اپنے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ بنا لیا۔ ہر صبح جب تاجر گھوڑوں پر سوار آتے تو دروازے کھول دیے جاتے کیونکہ پھر یہ اٹھواں پل بن جاتا تھا۔ اس بات پر کچھ اختلاف ہے کہ یہ محلہ کہاں واقع تھا۔ ایک دستاویز کے مطابق یہ بیڈن روڈ اور ہال روڈ کے درمیانی علاقے میں تھا۔ دوسرے بیانیے کے مطابق یہ ٹیمپل روڈ کے قریب عین ریگل چوک پر واقع تھا۔ اس کا نام اس لیے پڑا کیونکہ یہاں فری میسن والوں کا گرجا ٹیمپل تعمیر کیا گیا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انگریزوں کے دور میں نہیں بلکہ سکھوں کے دور حکومت کے آخری ایام میں اسے رنجیت سنگھ کی فوج کے ایک فرانسیسی افسر نے تعمیر کرایا تھا۔ محلہ خوجیاں کی تباہی کی کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب امن عامہ کی صورت بگڑ جائے تو کاروباری برادری کس قدر بے بس ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ریاست ہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میکاولی کے مطابق جب تاجر کو دھمکی ملتی ہے تو وہ ایسا بندوبست کرتا ہے کہ ریاست ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی قوتیں ریاست کی قوتوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سکھوں کی ابھرتی ہوئی فوجوں نے محلے پر حملے کرنے شروع کر دیے اور ہر بار خوجہ برادری کے بزرگ سرداروں سے بات چیت کرتے اور انہیں اچھی خاصی بھتہ رقم ادا کر کے خلاصی پا لیتے۔ اس سے جنونی سکھوں کو دور رکھنے میں تھوڑا بہت عرصہ بیت جاتا۔ وہ تو جب اقتدار کے لیے سکھوں کی آپس میں ہی چھینا جھپٹی شروع ہو گئی تو ہر مثل دستے نے متمول خوجیوں سے الگ الگ رقوم حاصل کرنا شروع کر دیں اور ہر کوشش میں کچھ نہ کچھ تو مل جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دولت بتدریج کم ہونے لگی تو سکھوں کو خیال ہوا کہ چالاک خوجے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خوجوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹ جائیں اور جب بھنگیوں کی ایک مسل نے حملہ کیا تو ان کا واسطہ بہترین اسلحے سے لیس جواں سال خوجوں کے غضب سے پڑ گیا۔ سکھ پسپا ہو گئے اور آپس میں ملاقات کی تاکہ خوجوں کو سبق سکھایا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ محلہ خوجیاں کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ تین قوی ترین مسل بھنگی، رام گڑھے اور کنہیا اکٹھے ہو کر ایک بہت بڑی فوج کی شکل میں محلہ خوجیاں پر حملہ آور ہوئے۔ لاہور کے حکمران نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے سے الگ رہے گا، ایسا نہ ہو کہ جنونی سکھ اندرون شہر ہی میں داخل ہو جائیں۔ سکھوں نے چاروں طرف سے بڑے زور و شور سے بیک وقت حملہ کر دیا، اگرچہ انہیں اچھی خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جلد ہی انہوں نے پورے علاقے کو مکمل طور پر مغلوب کر لیا اور لاہور کے بے شمار چوٹی کے تاجروں کو قتل کر دیا۔ جواں سال افراد اپنی مسجد میں کنارہ گیر ہو گئے۔ سکھوں نے تمام حویلیوں پر قبضہ کر لیا اور چھتوں پر اپنی توپیں چڑھا دیں۔ مسجد کی چھت پر سے تمام خوجوں کو اتار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پھر محاصرہ شروع ہو گیا۔ مسجد کا تمام کھانا بند کر دیا گیا اور پھر تمام محلے کی مکمل تلاشی لی گئی اور باقی ماندہ خوجوں کا بھی قتل عام کر دیا گیا۔ ایک کیفیت نگار کے مطابق جب انہوں نے بے شمار عورتوں کو اپنے سرداروں میں تقسیم کیا تو سکھوں کی آپس میں ٹھن گئی۔ اسی توضیح کے مطابق جب لوٹ مچی تو اس محلے سے چاروں اطراف میں بیل گاڑیوں کی لمبی قطاریں روانہ ہوئیں۔ اسی توضیح کے مطابق آخر میں سکھ مسجد میں داخل ہو گئے اور ہر کسی کو ہلاک کر دیا۔ ایک اور توضیح کے مطابق چند ایک بچے کچے خوجوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر ہی چھوڑ گئے۔ یہاں یوں محلہ خوجیاں ایک ویران جگہ بن کر رہ گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ جب اقتدار میں آیا تو اس نے حکم دیا کہ سارے محلے کو مسمار کر دیا جائے۔
صرف مسجد کو ویسے ہی رہنے دیا گیا۔ چنانچہ جہاں کبھی متمول افراد کا ایک خود مختار اور خوش وضع محلہ قائم تھا، وہاں گھمسان کی جنگ کے بعد اب صرف گولیوں سے چلنی ایک ویران مسجد کھڑی رہ گئی۔ یہ مسجد تقریباً 50 برس اسی طرح خالم خالی رہی اور اس کے گرد علاقے کو مویا دی منڈی یعنی مردوں کی مارکیٹ کہنے لگے۔ یہ محاورہ آج بھی اندرون شہر میں مروج ہے کہ جب کسی جگہ کے متعلق کہنا ہو کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی کہانی کا اختتام نہیں ہوا۔ مرنے والے اتنی آسانی سے نہیں مرتے۔ 1865 میں جب انگریز 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد اپنے آپ کو مستحکم کر چکے تھے تو ایک شریف آدمی نے جس کا نام سید شمس تھا، ضلع کچہری میں انگریز حاکم کے روبرو پیش ہو کر دعویٰ کیا کہ یہ مسجد اس کی خاندانی ملکیت ہے۔ اس نے بہت سے گواہ پیش کیے اس وعدے پر کہ وہ انگریزوں کا وفادار رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے خیر زگالی کے طور پر وہ مسجد اس کی تحویل میں دے دی۔ 2 برس تک سید شمس نے مسجد کی نمازوں کی امامت کی اور معائنے کے تمام شقوں پر عمل درآمد کیا۔ ایک بار جب مسجد کی صحیح حوالگی مکمل ہو گئی اور جائیداد کے کاغذات پایہ تکمیل کو پہنچ گئے تو سید شمس نے اسے ایک گھر میں تبدیل کر لیا اور ایک انگریز جوڑے کو کرائے پر دے دیا، اور جب انگریز جوڑا واپس اپنے وطن روانہ ہو گیا تو اس نے مسجد کو جو اب گھر میں تبدیل ہو چکی تھی فروخت کر دیا۔ ایک اور توضیح کے مطابق اس گھر کو کئی برس کے استعمال کے بعد مسمار کر دیا گیا اور یوں محلہ خوجیاں کی کہانی کا ابہام بھی ختم ہو گیا۔